بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ سنن ترمذی سبق نمبر 7۔ آج کے سبق کا عنوان ہے تدوین حدیث عہد رسالت اور عہد صحابہ میں۔ کتاب کا مقدمہ چل رہا تھا جس میں ہم فن علم حدیث کا تعارف کرائیں گے اور اس سے متعلق امور ذکر کریں گے۔ تو اس سے متعلق چند باتیں گزر چکی ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے منکرین حدیث کے شبہات اور ان کے جوابات ذکر کیے تھے۔ اس کے لیے یہ بات ضروری تھی کہ ہم تدوین حدیث کے موضوع پر بھی بات کریں، کیونکہ عام طور پر منکرین حدیث یہ کہتے ہیں کہ حدیث کی تدوین بعد کے زمانے میں ہوئی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے زمانے میں حدیث کی تدوین نہیں ہوئی۔ تو اس لیے ہم تدوین حدیث پر گفتگو کریں گے، اور عام طور پر تدوین حدیث پر جو کتابیں لکھی گئی وہ بھی اسی مقصد کے لیے لکھی گئی ہے کہ یہ مغالطہ درست نہیں ہے کہ تدوین حدیث بعد کے زمانے میں ہوئی ہے، بلکہ نہیں، صحابہ کرام کے زمانے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس طرح قرآن مجید کی تدوین ہوئی اس طرح حدیث کی بھی تدوین ہوئی۔ حدیث کے تدوین کے 3 طریقے ہم ذکر کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حدیث کی تدوین 3 طریقوں سے ہوئی۔ نمبر 1 طریقہ جو تھا وہ حفظ حدیث کا تھا، اور دوسرا طریقہ تعامل کا تھا، اور تیسرا طریقہ کتابت کا تھا۔ یعنی ہم اگر دیکھ لیں صحابہ کرام کا جو دور تھا اس زمانے میں حافظہ بہت تیز تھا، اور عرب کا حافظہ مثالی تھا۔ وہ ہزاروں اشعار ان کو یاد ہوتے تھے، اور جانوروں کے انساب بھی ان کو یاد ہوتے تھے، اور حافظے پر وہ بہت زیادہ فخر کرتے تھے، اور بڑے بڑے قصائد صرف ایک مرتبہ سننے میں ان کو یاد ہو جاتے تھے۔ تو اس لیے ان کو کوئی چیز یاد کرنا یہ مشکل نہیں تھا۔ لہٰذا صحابہ کرام کے زمانے میں احادیث کی تدوین کا جو پہلا طریقہ تھا وہ حفظ حدیث کا تھا، اور انہوں نے احادیث زبانی یاد کی، اور کئی صحابہ کرام سے باقاعدہ صراحت کے ساتھ منقول ہے کہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث یاد تھی۔ دوسرا جو طریقہ تھا وہ تعامل کا تھا۔ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ جو دین و شریعت ہے یہ عمل کے لیے ہے، اور صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بات پر عمل کرتے تھے اور عملی طور پر اس کو سر انجام دیتے تھے۔ تو لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو یاد کرنے کا بہترین طریقہ جو ہے وہ تجربے میں لانا اور عمل میں لانا۔ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، اس کے عاشق تھے، اور کوئی بات جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اس کو وہ چھوڑتے نہیں تھے۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور دین، اس کو انہوں نے عمل کے ذریعے سے اپنایا، اور عمل کے ذریعے سے انہوں نے دوسرے تک منتقل کیا۔ تیسرا طریقہ کتابت کا ہے کہ کسی چیز کو خط کے ذریعے سے اور لکھنے کے ذریعے سے محفوظ کیا جائے۔ تو واقعی یہ بھی ایک اہم طریقہ ہے کسی چیز کی حفاظت کا۔ تو صحابہ کرام نے احادیث کو لکھا بھی۔ یہ بات کہ صحابہ کرام نے حدیث کی کتابت نہیں کی یہ درست نہیں، بلکہ صحابہ کرام نے احادیث کو لکھا بھی، اور انشاءاللہ آگے تفصیل کے ساتھ آ جائے گا کہ کن کن صحابہ کرام نے احادیث کو لکھا ہے۔ پھر کتابت حدیث کو ہم 4 مراحل میں تقسیم کر سکتے ہیں کہ حدیث کی جو کتابت ہے وہ کس طریقے سے سلسلہ وار ہوئی۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ متفرق طور سے احادیث قلم بند کرنا، مطلب کسی کو ایک حدیث پسند آئی اور اپنے پاس محفوظ کرنے کے لیے ایک حدیث لکھی، 2 حدیثیں لکھی، 3 حدیث لکھی، کسی مجلس کی احادیث کو انہوں نے لکھا۔ تو پہلا مرحلہ جو تھا وہ اس طریقے پر تھا کہ متفرق احادیث کو قلم بند کرنا۔ دوسرا مرحلہ تھا شخصی صحیفے میں حدیث کو جمع کرنا،
صحابہ کرام میں سے بعض ایسے تھے کہ انہوں نے ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو احادیث سنی تھی ان سب کو ایک کتاب میں یا ایک صحیفہ میں جمع کیا. تو یہ بھی ایک طریقہ تھا. اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آ جائے گی کہ کس کس صحابی نے صحیفہ اپنا مرتب کیا تھا. تیسرا جو مرحلہ ہے وہ حدیث کو کتابی صورت میں بغیر تبویب کے جمع کرنا. یعنی جب تدوین حدیث کا دور آگے چلا تو پھر بعد کے جو لوگ ہیں ان کو مزید جمع کرنے کا آسان ہو گیا، لہٰذا انہوں نے تمام احادیث کو جمع کرنے کی کوشش کی. لیکن وہ تمام حدیث بھی جمع اس طریقے سے کی کہ اس کی تبویب نہیں کی. تبویب کا مطلب یہ ہے کہ طہارت کی حدیث الگ ہو، نماز کی حدیث الگ ہو، زکوٰۃ کی حدیث الگ ہو، صوم کی حدیث الگ ہو، پھر اس کے ذیلی عنوانات بھی منتخب ہو. بلکہ پہلے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنی ہوئی تمام حدیث کو لکھ لیا کرتے تھے اور اس کی فقہی ابواب پر مرتب نہیں کرتے تھے. چوتھا مرحلہ پھر حدیث کا وہ آیا جس میں کتابی صورت میں بھی حدیث کو مدون کیا گیا اور ساتھ ساتھ اس کی فقہی ترتیب کو بھی کبھی خیال رکھا گیا. تو ظاہر ہے اس سے پہلے حدیث کی یہ خدمت ہوتی رہی، اس لیے بعد کے لوگوں کے لیے آسان ہوا، تو اس طریقے سے مدون کیا گیا. ہم اگر دیکھ لیں تو عہد رسالت اور عہد صحابہ میں کتابت حدیث کی پہلے دو قسمیں رائج تھی، یعنی متفرق طور پر احادیث قلم بند کرنا اور شخصی صحیفوں میں احادیث کو مرتب کرنا. اس کے بعد آتے ہیں ایک اہم بحث ہے. بعض احادیث میں ایسا آیا ہے کہ جس میں حدیث کے لکھنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. تو اس سے بھی منکرین حدیث استدلال کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث لکھنے سے منع کیا تھا، اور ظاہر ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا، تو صحابہ کرام نے حدیث کو لکھا نہیں. لیکن اس حدیث کا ہم جواب دیتے ہیں. یہ حدیث جس میں حدیث لکھنے سے ممانعت آئی ہے وہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث مسلم شریف میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکتبوا عنی ومن کتب عنی غیر القرآن فلیمحہ، کہ مجھ سے لکھو نہیں، جس نے مجھ سے قرآن مجید کے علاوہ کچھ لکھا ہو تو وہ اس کو مٹھا دے. تو یہ حدیث سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ حدیث لکھنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت کی ہے. تو اس کے مختلف توجیحات ہیں. نمبر ایک توجیح یہ ہے کہ یہ جو ممانعت تھی ابتدائی اسلام میں تھی، کیونکہ اس وقت قرآن مجید کی کتابت کا سلسلہ جاری تھا اور جمع قرآن کا سلسلہ اور اس کا نزول جاری تھا. تو اگر احادیث بھی اس زمانے میں لکھے جاتے تو حدیث کا قرآن کے ساتھ مختلط ہونے اور گڑمڑ ہونے کا خدشہ تھا. تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں اس کی ممانعت فرمائی. بعد میں جب قرآن مجید کو مدون کیا گیا اور اس کے خلط ملط ہونے کا جو خدشہ تھا وہ ختم ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی. اور اجازت کی حدیث بکثرت ہے، اس لیے وہ تمام حدیث آگے آ رہی ہے. تو اس سے اس کو پیش نظر رکھ کر ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس وجہ سے تھی. اور اگر آپ حدیث میں بھی دیکھ لیں تو اس میں غیر القرآنی کا جو لفظ ہے تو یہ بھی اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اصل مقصود اس وقت قرآن مجید کی تدوین تھی. اور یہ آپ حضرات کو معلوم بھی ہے کہ قرآن مجید کا ایک ایک حرف کس طریقے سے یعنی بحفاظت مدون ہوا ہے. اگر اس میں کوئی شبہ پڑ جاتا تو آئندہ کے لیے مسائل پیدا ہو جاتے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. دوسری توجیہ یہ ہے کہ یہ ممانعات بعض صحابہ کرام کے لیے تھی جو یاد کر سکتے تھے تاکہ وہ حفظ سے کتابت کی طرف نہ آئے. یہ پہلے بھی بتایا کہ صحابہ کرام کے زمانے میں بہترین طریقہ جو ان کے لیے بہت زیادہ آسان تھا حدیث کی حفاظت کا، وہ یاد کرنے کے طریقے سے تھا. لہٰذا جو لکھتے تھے تو ہر ایک کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت نہیں دیتے تھے، تاکہ جو اچھا طریقہ ہے، محفوظ طریقہ ہے، اگرچہ وہ مشکل ہے، اس کو وہ طریقہ اختیار کرے. اور لکھنے کا طریقہ عام طور پر ان کے لیے ہوتا ہے جو زیادہ یاد نہیں کر سکتے ہو، تاکہ وہ بعد میں لکھائی کے ذریعے سے مدد حاصل کرے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یاد کر سکتے تھے ان کو لکھنے سے منع فرمایا تھا. تیسری توجیہ یہ ہے کہ یہ
قرآن مجید کے ساتھ لکھنے سے منع کیا گیا تھا، یعنی جو قرآن مجید کا نسخہ تھا اس میں بعض مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریح کے لیے کوئی ارشاد فرما دیتے تھے، تو بعض صحابہ کرام اس میں لکھتے تھے، تو اس سے منع فرمایا کہ قرآن مجید میں نہ لکھو، کیونکہ قرآن مجید میں اگر لکھو گے تو بعد کے لوگوں کے لیے اس میں پریشانی ہوگی، ہو سکتا ہے کہ وہ حصہ بھی وہ قرآن مجید میں داخل کر دیتے۔ اب ہم وہ احادیث ذکر کرتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث لکھنے کی اجازت دی ہے۔ تو ایک حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، تو تفصیل سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے قصہ ذکر کیا۔ تو ایک صحابی تھے نئے، ابو شاہ اس کا نام تھا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ جو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا ہے، یہ جو آپ نے بیان فرمایا ہے، یہ میرے لیے لکھ لے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، اکتبوا لی ابی شاہ، کہ تم ابو شاہ کے لیے اس کو لکھ لو۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث لکھنے سے منع نہیں کیا تھا۔ دوسری حدیث سنن ابو داود میں ہے، عن عبداللہ بن عمرو قال كنت اكتب كل شيء اسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم اريد حفظه فنهتني قريش وقالوا اتكتب كل شيء تسمعه ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا فامسكت عن الكتاب فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأومأ بإصبعه إلى فيه فقال اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق۔ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتا تھا تو اس کو لکھتا تھا، اور میرا مقصد یہ تھا کہ میں اس کو محفوظ کروں، اس کو یاد کروں۔ قریش نے مجھے منع کیا اور انہوں نے کہا کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سنتے ہو وہ لکھتے ہو، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک انسان ہے، وہ غصے میں بات کرتا ہے، خوشی میں بھی بات کرتا ہے، تو میں پھر لکھنے سے رک گیا۔ پھر میں نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی سے اپنے منہ کی طرف اشارہ فرمایا اور فرمایا کہ لکھا کرو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس منہ سے حق کے علاوہ کوئی بات نہیں نکلتی۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ یعنی اس زمانے میں لکھائی کا رواج نہیں تھا، لیکن بعض صحابہ کرام لکھتے تھے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت بھی دی۔ اور اس انشاءاللہ آگے آ جائے گا کہ یہی عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ لکھتے تھے، تو ان کے پاس حدیث کا ایک ذخیرہ جمع ہو گیا تھا جس کا انہوں نے صحیفۃ الصادقہ نام رکھا تھا، اور یہ پھر ان کے اولاد میں برابر جاری رہا تھا۔ تیسری جو حدیث مستدرک حاکم میں ہے، عن عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قید العلم قلت وما تقیدہ قال کتابتہ۔ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم علم کو قید کرو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، علم کو قید کس طرح کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو لکھو۔ تو یہ علم جو ہے اس کو قید کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو باتیں سنتا ہے اگر اس کو اپنے پاس محفوظ نہ رکھے تو وہ ذہن سے اوجل ہو جاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اس کو اپنے پاس محفوظ کرو تو اس کو لکھو۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال كان رجل من الانصار يجلس الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فيسمع من النبي صلی اللہ علیہ وسلم الحديث فيعجبه ولا يحفظه فشكى ذلك الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال يا رسول الله اني اسمع منك الحديث فيعجبني ولا احفظه فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم استعن بيمينك واومى بيده للخط۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنتا تو اس کو پسند آتا تھا، لیکن وہ اس کو یاد نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے اس بات کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شکایت کی اور عرض کیا یا رسول اللہ، میں آپ سے ایک حدیث سنتا ہوں، وہ مجھے پسند آتی ہے لیکن میں اس کو یاد نہیں کر سکتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے دائیں ہاتھ سے فائدہ اٹھاؤ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کے ذریعے سے لکھائی کی طرف اشارہ کیا۔ تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بعض صحابہ کرام لکھتے تھے اور باقاعدہ اس شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھائی کی اجازت دی. تو بہرحال آج کا جو ہمارا سبق تھا وہ اس موضوع پر تھا کہ تدوین حدیث عہد رسالت اور عہد صحابہ میں کس نوعیت کی تھی. تو سب سے پہلے ہم نے بتایا کہ ایک تو بنیادی طور پر صحابہ کرام حدیث یاد کرتے تھے اور یاد کرنا ان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا. دوسرا جو طریقہ تھا وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام عمل کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اور کے ارشادات کو محفوظ کرتے تھے. اور تیسرا جو طریقہ تھا کہ کتابت کا، تو لکھائی کے ذریعے سے بھی صحابہ کرام نے حدیث مدون کیے ہیں. انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم تفصیل کے ساتھ صحابہ کرام کے ان صحیفوں کا تذکرہ کریں گے جس میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو محفوظ کیا تھا.